ویسٹ میں وہی مسئلہ ہوا کہ 1000 سال تک وہاں پر چرچ کی کلیسا کی جو حکومت رہی، تو وہاں پر ان 1000 سالوں کو، جس سے وہ خود اعتراف کرتے ہیں وہ ڈارک ایجز تھے، وہاں پر پھر کلیسا میں وہ جو ایک شدت پسندی آ گئی تھی، جدید افکار کا وہ مقابلہ کرتے تھے، سائنس کی وہ مخالفت کرتے تھے، تو وہ والے ایشوز تھے۔ لیکن وہی 1000 سال جن کو آپ ڈارک ایجز کہتے ہیں ویسٹ کے حوالے سے، انہی 1000 سالوں کے اندر آپ ایسٹ میں دیکھ لیں، ایسٹ میں اس وقت اسلام کا سورج طلوع ہوتا ہے، اس وقت قرآن کریم جیسے اسی 6 صدی عیسوی میں پیغمبر گرامی اسلام تشریف لاتے ہیں، اسی دوران جو ہے وہ امام علی تشریف لاتے ہیں، اسی دوران ہمارے ائمت تشریف لاتے ہیں، اسی دوران یہاں پر دین کی ترقی، دنیا کی ترقی، سائنس کی ترقی، جابر بن حیان جیسے لوگ، ان کی پرورش ہوتی ہے۔ تو وہ در حقیقت ایک ویسٹ کا ایک ایشو جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ جب وہ چیزوں کی تحلیل کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو محور اور مرکز سمجھتے ہوئے ہر چیز کی تحلیل اس طرح سے کرتے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے دنیا سمٹ کر وہاں آ گئی ہو اور سب کچھ ہم ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو پوری دنیا کے لیے ایک معیار بناتے ہیں۔ یہ بھی ایک میں یہی عرض کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں آپ دیکھیں شرق کے لوگوں نے کس طرح سے یونان کے فلسفیوں کو بھی ڈسکس کیا، انہیں درسی لحاظ سے بھی پڑھا، حوزوں نے، مسلمان علماء نے بھی، یونیورسٹیز نے بھی، محققین نے بھی، دانشوروں نے، لیکن کیا اسی انداز میں انہوں نے پیغمبر گرامی اسلام کو پڑھا؟ یعنی پیغمبر سمجھ کے نہ پڑھتے، لیکن ایک دانشور، ایک عالم سمجھ کے پڑھتے غرب کے لوگ۔ اسی انداز میں کیا انہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پڑھا؟ اسی انداز میں کیا انہوں نے امام جعفر صادق، امام محمد باقر علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، ان کی فقہی بحثوں کو فرض کرتے ہیں ہم کہ وہ نہ بھی لیتے، کیا ان کی وہ عقائد کی خالص بحثیں، وہ عقلی استدلالات، وہ خداوند متعال کے وجود کے حوالے سے گفتگو، وہ کائنات کی حقیقتوں سے جو پردہ اٹھاتے ہیں، اس کو نہیں لیا گیا۔ دیکھیں یعنی مسئلہ یہی ہے کہ تب سے لے کر آج تک وہ جو میڈیا کے ذریعے ایک چیز کو پروپوگیٹ کیا گیا، اور پھر انسان وہی سمجھ بیٹھتے ہیں جو ایک پروپیگنڈے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہاں علم اس طرف ہے، عقلانیت اس طرف ہے۔ دیکھیں وہ 1000 سال تک ڈارک ایجز کے اندر، قرون وسطیٰ کے اندر، وہ وہاں پر ایک تعارض دین اور عقل کی بحث چلتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عقل اور دین میں کنٹرڈکشن اور تضاد ہے، جس میں سے ایک موضوع نتیجتاً، جسے فارسی کے اندر جو اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے ایمان گرائی کی، یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ دین سب سے بہتر ہے جو آپ کو سمجھ میں ہی نہ آئے، جو آپ کی عقل میں نہ آئے، جبکہ اس طرف کیا ہے شرق زمین میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ وہ دین سب سے بہتر ہے، یا وہ متدین یا وہ مذہبی اور دیندار شخص سب سے بہتر ہے جس کی عقلانیت سب سے بہتر ہے۔ خود قرآن کریم کے آپ اندر دیکھ لیں، لفظ قرآن، لفظ تدبر، لفظ تفکر، یہ چیزیں کتنی دفعہ استعمال ہوئی ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے اسلام آپ کو تعقل کی طرف بلا رہا ہے